صحیح حدیث چینل پر جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل کریں تاکہ ہمارے بڑے بڑے علماء کی تقریر کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ کے لیے کیا مہر لگائی اللہ نے؟ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ۔ قرآن کو نہیں مانو گے، آج کے مسلمانوں قرآن کو نہیں مانو گے، شریعت کو نہیں مانو گے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ۔ جیسے یہودی قوم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گمراہ کر دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سزا کے اور عذاب کے مستحق ہوئے۔ اگر آج کی تاریخ میں ہم نہیں مانے، اگر ہم قرآن کو شریعت کی باتوں کو صرف جلسوں میں سن کر چلے گئے، اپنی زندگی کے اندر اگر ہم نے امپلیمنٹ نہیں کیا، تو ایک بات یاد رکھو میرے مسلم بھائیوں، جیسے بنی اسرائیل پر لاکھوں ہزاروں نعمتوں کے باوجود بھی اللہ نے ان کو ذلیل کیا، اللہ نے ان کو رسوا کیا، تو یہ آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالی ذلیل اور رسوا کر سکتا اور کر بھی رہا ہے۔ بتائیے آپ کا کوئی مسئلہ اٹھانے کے لیے کوئی لیڈر ہے آپ کے بیچ میں؟ نہ تو کوئی مذہبی لیڈر ہے آپ کے بیچ میں، نہ ہی کوئی سیاسی لیڈر ہے آپ کا اس بھارت کی دھرتی پر، اس پوتر دھرتی پر۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنی شریعت سے رشتہ توڑ لیا، ہم نے اللہ کے فرمان سے اپنے آپ کو الگ کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم نے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہے، اگر تمہیں اپنی عیش کی زندگی چاہیے، اللہ کے فرمان قرآن و سنت کے فرمان کے مطابق اگر تمہاری زندگی نہیں ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا من ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا، اگر تم نے اپنے آپ کو شریعت سے الگ کر لیا، تو تمہارے بالمقابل اللہ دوسری قوم کو لے کر آئے گا۔ اور ایک بات یاد رکھو، قوم میں اس وقت تک تبدیلی نہیں آتی جب تک قوم خود اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ یا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتے جب تک قوم کے اندر حالت بدلنے کی فکر اور چنتا نہ ہو۔ اگر ہمارے نوجوان نماز نہیں پڑھتے ہیں تو نماز چھوڑنا بہت بڑا پاپ ہے، جاننے کے باوجود بھی ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ہماری ہٹ دھرمی ہے۔ اگر ہمارے نوجوان شراب پیتے ہیں، شراب پینا بہت بڑا پاپ ہے، یہ جاننے کے باوجود بھی نوجوان اگر شراب پیتا ہے یہ ہٹ دھرمی ہے، یہ بنی اسرائیل کے طرح وہ ضد ہے جن کی ضد کی وجہ سے وہ لوگ تباہ کیے گئے۔ بھول جاؤ اللہ آج کے زمانے میں، آپ یاد رکھو اللہ آج کے زمانے میں اگر ظالم بادشاہ کو مسلط کیا ہے، اگر مودی کو آپ ظالم مانتے ہو، اگر یوگی کو آپ ظالم مانتے ہو، تو وہ ظالم نہیں ہے، آپ کے اعمال بد کا نتیجہ ہے کہ ان ظالموں کو آپ کے سر پر مسلط کیا ہے۔ جب آپ کے سامنے میں بات آ جاتی ہے کہ یہ آپ کا قائد نہیں ہو سکتا ہے، یہ پنچایت کا سرپنچ نہیں ہو سکتا ہے، یہ پنچایت کا مکھیا نہیں ہو سکتا ہے، پھر سے آپ پیسے لے کر کرسی اقتدار پر بٹھاتے ہو، تو ایک بات یاد رکھو کہ آپ کا ضمیر مر چکا ہے۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی پر دلالت کرنے والا نیکی کرنے والے کے طرح ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اگر کوئی گھوٹالے باز کرسی پر بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے تو اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کر کے اس کو کرسی سے نیچے گراؤ، اس کو قیادت کی باغ ڈور اس کے ہاتھوں میں مت تھامنے دو، لیکن نئی نوٹ دیکھ کر پھسل جاتے ہیں مسلمان۔ ظالموں کو تو ہم خود اپنے اوپر مسلط کرتے، اپنے اوپر خود مسلط کرتے۔ میرے بھائیو، اس سماج کی یہ حالت ہے آج ہمارے اور آپ کے بیچ میں، ہم لوگ خود ہی دیکھ رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، بنی اسرائیل میں کچھ علماء تو تھے جو سچائی سامنے رکھتے تھے، لیکن قوم نے نہیں مانا، اور کچھ پڑھا لکھا طبقہ بھی ایسے ہو گئے کہ جو قوم کے لیڈر جو بات بولتے، ان کے سرداران جو بات بولتے، ہاں میں ہاں ملا دیتے، قوم پوری کی پوری قوم ذلیل اور رسوا ہو گئی۔ وہ بھلے ہی جھوٹی شان و شوکت آج سپر پاور لیے بنے بیٹھے ہیں، وہ جھوٹی شان و شوکت، اللہ کے نزدیک تو ان کا کوئی مقام نہیں۔ تو اس بندے نے ہم سے پوچھا کہ مولانا ہم کیسی زندگی گزاریں، منشیہ وشے کیا؟ ہم نے کہا کہ گرو آپ کے پاسوان جی آپ کے گرنتھ میں ہے کہ آپ کو 24 گھنٹے میں کیا کام زیادہ
किन कामों से बचना। हमने कहा कि मैंने कई जगह वो मंत्र पढ़ा, अहिंसा, जुल्म ज़्यादती न करो, सत्यम सच बोलो, क्रोधस त्याग गुस्सा मत करो, शांति बना कर रखो, शांति रपैशुनम दया भूलेश्वरो, दयावान बनो। समाज में अगर कोई हिंदू है तो उनको लेकर चलो, समाज में कोई मुस्लिम है तो उनको लेकर चलो। शांति रपैशुनम दया भूलेश्वरो रूपतवम हीर चापलाम, यही चीज़ है जो आपको मुक्ति दिला सकती है, निजात दिला सकती है। हमने कहा कि ये है मनुष्य विषय। 24 घंटे आपको क्या करना है? अहिंसा, सत्यमा, क्रोध त्याग, क्रोध अस्त्याग, शांति रपैशुनम भूलेश्वलो लूप्तवम हीरा अचापलाम। 24 घंटे के अच्छे काम कहे गए। हम अगर उसको कुरान पढ़कर सुनाते तो उनको समझ में नहीं आती बात, क्योंकि हमारे हिंदू भाई संस्कृत में गीता, रामायण, महाभारत और वेदात के ऊपर अकीदा रखते हैं, तो हमने उनको वही पढ़कर बताया। मेरे भाइयों, बहुत बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ़ की बात, आखिर इस कौम को हो क्या गया, हमको ये समझ में नहीं आता। हम लोग जानते हैं कि ये गुनाह है, शरीयत में शराब गुनाह है, चुगलखोरी गुनाह है, नमाज छोड़ना गुनाह। In spite of that, and every day we don't follow 5 times a day, we don't offer the 5 times a day, हम नमाज नहीं पढ़ते। तो ये क्या हुआ? ये तो केयरलेसी हुई। केयरलेसी नहीं बल्कि बगावत, फाइट विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह से फाइट, अल्लाह के फरमान से मुकाबला। आखिर जवानों को क्या हो जाता है? शराब पीते हैं जब जानते हैं कि ये शराब इतना बड़ा पाप है, जुर्म है। ये सिर्फ अल्लाह के नबी की वजह से हम लोग आज ज़िंदा हैं, वरना हमारे गुनाह तो इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं, मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूँ कि बनी इसराइल से भी ज़्यादा नाफरमान हम लोग हैं आज के मुसलमान। वही मैं सोच रहा था आज कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, कैसे लोगों ने ये डिसीज़न लिए। फिर बात समझ में कुछ अलग आई। ओहो, जो लोग पिछले मर्तबा बने बैठे थे वही लोग इस बार आ गए। हमने कहा कि डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट में डीलिंग हुई है, डायरेक्ट। कौन सी बड़ी बात? जब इलेक्शन बूथ में जब इलेक्शन वोटिंग होती है तो मशीन शुरू करने से पहले ईवीएम 3-4 वोट डाले जाते हैं। उसके बाद एजेंट के सामने में उन 3-4 वोटों को रिमूव किया जाता, डिलीट किया जाता। पूरा दिन वोट गिरा और जो दबंगई मुखिया जी है वो घर पे सो रहे खराटे लेके। क्यों जी? क्योंकि वो जानता है वोट के ज़रिए से हम नहीं जीतेंगे। फिर वो क्या करता है? सो कर रहता। डील हो जाती कहाँ? ज़िला के सबसे बड़े अधिकारी से कि सर हमारे नाम का सिर्फ 5 वोट है, उसको 500 में बदलना है। क्या करना होगा? क्या अरे सर वो तो सील पैक हो गया। सील पैक होकर आप ही के अंडर में है ना। कीमत कितनी है सील पैक खोलने की सर बता दीजिए। कोई 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसी डीलिंग हो जाती है और एक रात में एजेंट घुसता है उनका, आराम से पहले देखता है कि भाई पूरे पंचायत में कितनी वोटिंग हुई, 5000। चलो 5000 में कैंडिडेट कितने जी? 10 कैंडिडेट। 10 कैंडिडेट वोटिंग पहले हुआ कल कितना? 5000। गए अंदर घुसे, सील खोला, सारे वोटों को डिलीट किया। देखा कि उनके नाम पर कितने हैं, मुखिया जी के नाम पर जो डीलर हैं जी उनके नाम पर तो 8 ही वोट है। क्या करो? डिलीट करो सब। उसके बाद देखा कि जहाँ उनका वर्चस्व है, जहाँ उनके गुनगाने वाले, फ़ौरन वहीं पर वोट अपनी मर्ज़ी से गिराओ, उसी बूथ पे जितना चाहें उतना गिराओ रात में बैठकर, और फिर बाकी 2000 वोट गिरा दिया जाता है। और हर बूथ में अलग अलग, हर वार्ड में अलग अलग। इस वार्ड में 300, इस वार्ड में 400, 300 में से 200 ले लिए, उस वार्ड में 500, 500 में से 300 ले लिए। ऐसे कर करके हर बूथ में और हर वार्ड का अलग अलग करके वो डाल देते। बाकी और किसी को 14 दे देते, किसी को 20 दे देते, किसी को 300 दे देते, किसी को 700 दे देते। पूरा करके मामला 5000 तक पहुंचा देते।
اس کے بعد دوبارہ پیک کر دیا، سل مہر مار دی، چلے گئے۔ کوئی دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ ڈیلیٹ ہوا تو ریسائیکل بن میں گیا؟ نہیں گیا، ریسائیکل بن ہوتا ہی نہیں ای وی ایم میں۔ ڈیلیٹ ہو گیا تو ڈیلیٹ ہو گیا۔ پہلے موبائل میں کچھ ڈیلیٹ کیجئے تو ڈائریکٹ ڈیلیٹ، آج کل ایسا آپشن آیا کہ بن میں چلا جاتا ہے، ریسائیکل بن میں چلا جاتا ہے، یہ انڈو ہوتا ہے کہ ہاں بھائی اگر کسی کو آپتی ہو تو اپلیکیشن ڈالے گا تو چیک ہوگا تو ریسائیکل بن میں ہوگا کہ جو ریئل چناؤ ہوئے۔ ایسا تو ہوتا نہیں، کروڑوں روپے میں بک جاتے ہیں بڑے پدادھیکاری، ضلع کے سب سے بڑے ادھیکاری، اس کے بعد اپنی مرضی سے ووٹ گرایا جاتا ہے صبح کو جب کھلتا ہے ڈھکن۔ ہاں رزلٹ کل آنا ہے، آج ہی عصر کے بعد سے ڈی جے کیسے تیار ہو رہا ہے، آج ہی کیسے گاڑی سج رہی ہے، آفس میں قمقمے لگائے جا رہے ہیں۔ غدار ہو غدار، پوری ڈیلنگ ہے۔ I will not accept still that from this time still now and to the end I don't accept that۔ میں نہیں مانوں گا اس بات کو۔ جن لوگوں نے، میں جانتا ہوں ان لوگوں کو پیسے دے دے کر، کروڑوں روپے کیوں؟ کیونکہ جی بڑے بڑے نیتاؤں کے ہاتھ ہے۔ سر ہمارے مکھیا جی کو دیکھ لیجئے گا، جو چاہیے مٹھائی مل جائے گی آپ کو۔ اچھا کوئی بات نہیں سر، آپ کا فون آیا تو کام کرواتے ہیں سر، چلیے سر۔ اب بیچارہ جو محنت مشقت کر کے قرض ادھار لے کر کے پیسہ پوری ایمانداری کے ساتھ میں الیکشن لڑا، جن کے نام پر 2000 تھے وہ 2000 ان کے نام پر چلے گئے، اور ان کا جو 8 ووٹ تھا وہ ان کو مل گیا۔ میں ایگزامپل ایگزیکٹ ووٹ نہیں بتا رہا، بلکہ ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہوا ہے۔ اسی لیے لوگوں سے کہا جاتا ہے، آواز اٹھائی جاتی ہے، چناؤ آیوگ کے دروازے کھٹکھٹائے جاتے، کروڑوں روپے تو خرچ کرتے ہو، کیوں نہیں ہائی ٹیک بناتے ای وی ایم مشین کو، قوم کے جنتا کے ووٹ کا صحیح استعمال کرنے کے لیے کیوں نہیں ہائی ٹیک بناتے؟ ایسا سسٹم لانچ کرو، اس میں پیگاسس تو اٹھا کر لاتے ہو اسرائیل سے، لیکن ای وی ایم کو سیکیور نہیں کر سکتے۔ راتوں رات ڈی ایم جا کر، ایس ڈی ایم جا کر، ایس پی ڈی ایس پی جا کر اس کے سیل کو توڑ کر کے اپنی من اور مرضی کے مطابق ووٹ ڈال سکتا ہے۔ اتنے بڑے ڈیموکریٹک کنٹری کے اندر، اتنے بڑی جمہوری ملک کے اندر یہ چیز اٹھا کر پھینکو ان سسٹم کو، بیلٹ پیپر کے ذریعے سے لوگوں کے انتخابات کراؤ، یہ برائی ہے۔ اس کا بھی تعلق شریعت سے، اس لیے میں بول رہا ہوں۔ آپ کہیں گے کہ مولانا آپ جلسے کے منچ میں یہ بات بول رہے ہیں، جلسے کا منچ ہے، قوم کو کون لوٹتا ہے؟ وہی لوگ لوٹتے ہیں نا، اور لٹانے کن لوگوں کی ذمہ داری ہاتھ ہوتی؟ انہی ادھیکاری لوگوں کے ہاتھ ہوتی۔ 1 کروڑ روپے سر بھیجوا دیجئے، ہو جائے گا سر، جائیے آپ کا کام ہو گیا، اور راتے سے ڈھول بجانا شروع کر دیتے۔ پورے جمعے کا ٹائم تھا، جن لوگوں نے جیتا اللہ ان کو یا تو ہدایت دے یا اللہ ان لوگوں کی طاقت کو سلب کر لے۔ نماز ہو رہی ہے، جمعے کا اذان ہو رہی ہے، نماز خطبے پڑھے جا رہے ہیں، اور ادھر ڈسکو ڈانس کیا جا رہا ہے۔ ایسے قائد کو چنے ہو کہ تمہاری نماز کی اہمیت اس کے دل میں نہیں ہے، تمہارے مسجد کا احترام اس کے دل میں نہیں ہے۔ ادھر نماز کی، قرآن کریم کی سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوتی ہے، ادھر رنگ کے اندر رنگ کر ملبوس ہو کر یہ شرابی کبابی لٹیرے لوگ یہ ڈانس کرتے ہیں، ڈی جے بجاتے۔ پورے ظہر کے وقت سے لے کر عشاء کے وقت تک ڈی جے بجایا جاتا ہے۔ کس باپ نے اجازت دی تمہیں ڈی جے بجانے کی؟ شریعت کو بدنام کرنے کی نہیں چاہیے۔ تم جیسے لٹیرے اور غداروں کو سماج کی لیڈری، جاؤ اپنے گھروں کے اندر گھسو، کبھی ضرورت پڑ جائے تو مر جانا، لیکن ایسے لوگوں کے دربار میں جا کر چاپلوسی مت کرنا۔ میری ایک زبان میری باتیں کڑوی ضرور ہوتی، لیکن میری باتیں 100% اگر صحیح نہ ہو تو چاقو اٹھا کر لاؤ میرے حلق میں، میری زبان کو کاٹ دو، میرے حلق کو آپ کاٹ دو، ذبح کر دو مجھے۔ ایسا ہوتا ہے، آج بھی ایسا ہوا ہے اور آئندہ بھی ایسا ہوا ہے، اور اب سے پہلے بھی ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے۔ کب بدلے گا یہ سماج؟ جب اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ کیا یہ عذاب نہیں ہے؟ تریپورہ میں مسلمان مارے گئے، سینے میں چڑھ کر گولی ماری گئی، کودے گئے، سینے پر چڑھ کر 12 مسجدیں شہید کی گئی۔
क्या जाकर देखो मेवात हरियाणा के अंदर, गुड़गांव के अंदर मस्जिद होने के बावजूद भी सहन में नमाज पढ़ने पर मजबूर हैं लोग। ऐसा नहीं है कि वो तो जी नमाज पढ़ने वाले, उनको क्यों सजा मिल रही। हमारे गुनाहों की सजा मनहूसियत ने कुछ अच्छे लोगों को भी जद में ले आते हैं। आखिर कब सुधरेगी ये कौम? कौन सा टाइम आएगा? क्या याजूज माजूज के ज़माने में ही सुधरेंगे? जब दज्जाल आएगा तभी सुधरेंगे ये कौम? मेरे भाई, ये बहुत अफसोस होता है जब इस तरह के फैसले किए जाते हैं समाज के लोगों के ज़रिए से। पैसों का, पावर का गलत इस्तेमाल किया जाता। या तो जनता आवाम मुजरिम है, या तो ये अधिकारी लोग मुजरिम, या तो हमने सही फैसला नहीं किया, या तो इन लोगों ने डीलिंग करके गलत लोगों को कुर्सी इक़्तिदार पर बिठाया। भाइयों, वक्त तो बहुत हो चुका है, आप लोग भी कुछ लोग बैठे हैं, और मैं अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए। अच्छा चलिए, मैं दे दूंगा आपको अपना फ़ोन नंबर। तो मेरे भाइयों, एक औरत ऑपरेशन के जी अपने आँखों के सामने में इस तरह होता है, समझाइए, बताइए, कुरान मौजूद, अहादीस मौजूद, तब भी भाई हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। हमको नहीं मतलब कुरान से, नहीं मतलब शरीयत से, तो बनी इसराइल से ज़्यादा बदतर हालत हम लोगों की होने वाली। देख लीजिए। और अगर वो बच्चे लेना चाहे, नहीं भाई, अच्छा नसबंदी नहीं। देखिए, नसबंदी में तो ऐसा मामला होता है कि नसबंदी में वो कभी भी माँ नहीं बन सकती। ये फैमिली प्लानिंग का जो हिसाब किताब है, ये शरीयत में ये जायज़ नहीं। अगर एक औरत ऑपरेशन के ज़रिए से 3 बच्चे बमुश्किल जनती, हाँ, आज के ज़माने में हमारे समाज के बहू बेटियाँ, चूँकि पहले के बिलमुकाबिल, पहले जो औरतें होती थी तो वो नेचुरल कुदरती चीज़ें, घर के जड़ी बूटियों में ताकत होती थी। हामिला है, वक्त पूरा हुआ, गांव समाज की किसी औरत को बुलाया, बच्चे की पैदाइश हो जाती थी। ऐसा होता था, अभी 10 साल पहले भी ऐसा ही होता था। लेकिन अब क्या हो गया? अब तो जनाब ऑपरेशन कंपलसरी हो गया। मेरे ख्याल से 100 में से 20% ऐसे हैं जो नॉर्मल डिलीवरी होती है, यानी बच्चे का जन्म होता है नॉर्मल। और फिर हॉस्पिटल में जाइए तो हॉस्पिटल वाले भी क्या बोलते हैं, नहीं नहीं ऑपरेशन ज़रूरी है। उनको भी तो अपने पॉकेट चाहिए ना, वो भी ऐसा करते हैं, वो भी झूठ बोलते हैं, लेकिन बहरकैफ ऑपरेशन के ज़रिए से करते हैं। अगर इसमें लिखा है सवाल कि 3 बच्चे ऑपरेशन के ज़रिए की तो आइंदा परेशानी हो सकती है उनको, तो क्या आइंदा बच्चा न लेने के लिए नसबंदी ज़रूरी है? जी नहीं, नसबंदी आप मत कराइए। नसबंदी ये ऐसा है कि बिल्कुल आप माँ बाप कभी बन ही नहीं सकते। दोनों पे जो वो है माँ बाप है, वो कभी भी उनके ज़रिए से बच्चा पैदा नहीं हो सकता। ये नसबंदी की प्लानिंग, ये शरीयत के ख़िलाफ़ किसी ज़माने में, हमारे कांग्रेस के ज़माने में, हमारे मुल्क भारत में हुआ। और फिर अब करना क्या है? तो करना ये है हमें कि अवॉइड करें। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो नॉट साइड इफ़ेक्ट है, आप यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर आपकी सेहत में प्रॉब्लम है, दिक्कत है, इधर नेपाल में भी डॉक्टर से मिलिए, कुछ ऐसे दवाई चूज़ कीजिए कि आप लोगों का हस्बैंड वाइफ का संबंध भी बना रहे, और ये है कि आप बच्चा भी ना लें, आपकी जनरेशन भी नहीं बढ़ेगी। जब ज़रूरत पड़े आपको तब आप ले सकते हैं। बहुत सारी दवाइयाँ हैं, बहुत सारे उपाय हैं, नुस्खे हैं जिसको करके आप कर सकते हैं। तो उसमें यह होगा कि जो अल्लाह ने जो तख्लीक का, पैदाइश का जो निज़ाम बनाया है, आप उसको बदलेंगे नहीं। वरना नसबंदी में तो कट आउट, नसबंदी में तो कभी बन ही नहीं सकते। और आर्जी तौर पर दवाइयाँ इस्तेमाल करने से, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करने से, बहुत सारे नुस्खे हैं इस्तेमाल करने से, आप
اپنے بچے کو روک سکتے 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال پوری زندگی، لیکن اس میں یہ امکان ہے کہ آپ جب چاہیں تب آپ ماں بن سکتے ہیں۔ یہ چیز ہے، نسبندی میں تو ماں بن ہی نہیں سکتے، therefore not allowed according to the Islamic Sharia۔ رہی بات یہ، جہاں تک ہم یہی پریفر کریں گے آپ کو کہ اگر ایسا ہے سماج میں، اگر کوئی بہو بیٹی ایسی ہے کہ جو کمزور ہے، ہمارے سماج میں نہیں سمجھتے ہمارے گارجن لوگ، بس ان کو تو ہر سال ایک آبادی بڑھانی ہے، ہر سال ایک بچہ چاہیے ان کو، وہ صحت کو نہیں دیکھتے، اپنی عورت کی صحت کو، اپنی بیوی کی صحت کو نہیں۔ اگر آپ کی بیوی کمزور ہے، اگر آپ کی عورت کمزور ہے، تو آپ ان کی صحت کے حساب سے یہ بوجھ ڈالیں آپ، چونکہ آج کل کی جو کھانا ہے، جو ہم لوگ لیتے ہیں، بھوجن لیتے ہیں، اس میں پروٹین نہیں ہے، اس میں کھاد زیادہ ہے، اس کو برداشت نہیں کر پاتی۔ پتہ چلا کہ ایک بچے کے چکر میں، بچے کی پیدائش کا وقت آیا، پورنیہ لے کے جاؤ، پورنیہ سے سلی گوڑی لے کے جاؤ، سلی گوڑی سے آپ پٹنہ لے کے جاؤ، اور ایک بچہ کیا ہو گیا، وہ باعث رحمت نہیں، وہ کبھی کبھی باعث زحمت بن جاتا ہے، وہ گارجن کے اوپر کبھی کبھی موت کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی لیے آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کی فیملی، آپ کی اہلیہ، ان کی صحت کیسی ہے، ان کی کنڈیشن کیسی ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو یہ ایڈوائز دوں گا کہ آپ لوگ اپنے حساب سے اپنی زندگی کا اس چیز کو آپ لوگ آگے بڑھا سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کرنا کیا، لیکن نسبندی نوٹ الاؤڈ۔ نسبندی میں نظام اور سسٹم ہی ختم ہو جاتا ہے کہ بچہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کیجیے آخر کے اندر، چونکہ وقت بھی بہت ہو چکا ہے اور میرے اندر بھی سخت نہیں ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے چچا کو نمبر دے دیجیے۔